بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناف کے متعلق دلچسپ معلومات کے بارے میں پڑھیں گے اور ناف کیسے اترتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور ناف سے کن امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے، وہ سب آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہو کہ میری ناف اتر گئی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، مگر کیا یہ واقعی کوئی عارضہ ہے؟ ایلوپیتھی یا دیگر میں در حقیقت ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تاہم یہ بھی درست ہے کہ یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ عام طور پر بھاری وزن اٹھانا، معمول سے ہٹ کر سخت محنت اور کھانا نہ کھانا ہو سکتی ہے۔ اب پیٹ پھولنے اور گیس سے نجات میں مددگار غذائیں کیا ہیں؟ عام طور پر اس کی علامات پیٹ میں درد، قبض، معدے کے مسائل، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اب ناف اترنے کی تشخیص کیسے کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو صبح ناشتے سے پہلے انگوٹھے کو ناف پر رکھیں۔ اگر وہاں وائبریشن یا دھڑکن کا احساس ہو تو ناف اپنی جگہ پر موجود ہے، دوسری صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ لیٹنا ہے۔ چت لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھ جسم کے پہلوؤں میں رکھیں، جبکہ پیروں کو سیدھا پھیلا کر انگوٹھوں کو دیکھیں۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی یا لیول پر ہوں تو یہ بھی ناف اترنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ ایک بہترین علاج خشک چائے کی پتی ہے، اسے اچھی طرح پیس لیں اور پھر ایک چائے کا چمچ اس سفوف کو ایک گلاس پانی میں ملا کر پی لیں، جس سے پیٹ میں درد فوری ختم ہو جائے گا۔ تاہم کچھ افراد کو ریلیف میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اب معدے میں تیزابیت کا علاج آپ کے کچن میں موجود۔ اسی طرح بیٹھ کر ٹانگیں سامنے پھیلا لیں، پھر اپنی دائیں ٹانگ کو موڑ لیں اور اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا کر بائیں ٹانگ کے انگوٹھے کو چھونے کی کوشش کریں اور 7 بار اسے دہرائیں۔ اس کے بعد دونوں ٹانگوں کو سیدھا پھیلا لیں اور اس بار بائیں ٹانگ کو موڑ کر ہاتھوں سے دائیں ٹانگ کے انگوٹھے کو چھوئیں۔ یہ عمل بھی 7 بار دہرائیں۔ اس ورزش سے ناف اپنی جگہ واپس لوٹ آئے گی۔ ایک اور طریقہ متاثرہ حصے میں مالش کرانا ہے، جس سے پیٹ کا درد کم ہوگا اور ناف بھی چند دنوں میں اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی۔ ناف پر دلچسپ معلومات۔ ناف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ 62 سال کی عمر کے ایک بوڑھے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے، جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، اور اسی خاص تحفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ سوراخ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینے میں۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ پیچوٹی ناف کے اس سوراخ کے پیچھے موجود ہوتی ہے، جہاں تقریباً 72,000 رگیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد 2 بار گھمائی جا سکتی ہیں۔ یہ تو تھی ناف کے بارے میں معلومات۔ اب اس کے ذریعے کون کون سا علاج کیا جا سکتا ہے؟
آنکھ اگر سوکھ جائے، صحیح نظر نہ آتا ہو، پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو، پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہوں، چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے، بال چمکانے کے لیے، گھٹنوں کے درد، سستی، جوڑوں میں درد، سکن کا سوکھ جانا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ناف ایک تحفہ ہے۔ اب ان تمام بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے؟ آنکھوں کے سوکھ جانے کا علاج یعنی صحیح نظر نہیں آنا، گلوں، کھال اور بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد بھی لگائیں۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے 3 قطرے ارنڈی کے تیل کے 3 قطرے سوراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا گیا ہے۔ کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقہ کے لیے اور سکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناف کے سوراخ میں تیل کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں۔ ہینگ کو پانی میں اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگانا ہے۔ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا۔ اب تناؤ کی کمی کے لیے ناف کس طرح سے کام کرتی ہے؟ پیاز 20 گرام، روغن زیتون آدھ پاؤ جلا کے لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب کان کے لیے کس طرح سے؟ کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل میں 50 گرام نے تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔ اب قوت سماعت کو ٹھیک کرنے کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دارچینی 20 گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ اب پیٹ اگر پھول جائے تو ناف میں کیا چیز لگائی جائے؟ 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے اس کے بعد ٹھنڈا کر کے لگانا ہے۔ 2 ماہ کے لیے یہ عمل کریں، پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب بڑا قبض ہو تو کس طرح سے وہ اس کا کشا کیا جاتا ہے؟ بڑا قبض کشا کا نسخہ یہ ہے کہ نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر الرجی اور زکام نہیں ہوتا، ذرا غور کیجئے جو علم آپ تک پہنچا وہ امانت ہے ان لوگوں کی جو لا علم ہیں، لہٰذا یہ امانت اس کے حقدار تک سبھی اپنا اپنا فرض ادا کریں۔ اچھی معلوماتی و دینی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ جو لوگ ان معلومات سے بے خبر ہیں ان کو آپ کی وجہ سے معلومات فراہم ہوں اور کئی علاج وہ اپنے خود گھر بیٹھے کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔